السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم دو سنا کے بعد عزت و تقریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ لقمان سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے آج جو موضوع لے کے آیا ہوں وہ ہے موسیقی نہیں، قرآن سنیے۔ سبحان اس اللہ۔ موضوع میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنا کر عمل کے جذبوں سے فرمائے۔ اس کو میرے پیارے بھائی بالکل سادہ سا کر دو، ایکو ڈیلے بیس بند کر کے، جس عام مسجد کا لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے، اور کوشش فرمائیے گا مائک کی آواز زیادہ نہ ہو، بس اتنی کافی ہے۔ آئیے جی سماعت فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا ویپار کرتے ہیں تاکہ لوگ بھٹکتے رہیں خدا کی راہ سے بے خبر ہو کر اور اس کا مذاق اڑاتے رہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ علامہ علوسی اور دیگر مفسرین اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ مکہ کا ایک متمول شخص جس کا نام نضر بن حارث ہے، یہ آیہ مبارکہ اس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا۔ سید سلیم ایرانی فرماتے ہیں، زیست یا بستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک قدم اٹھی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائی تھی نمو سے آئی، آمائے تو بہار آگی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گٹاٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں، تن تنہا ہیں۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ مکہ کے اندھیروں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا گونج اٹھتی ہے۔ تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، بہت بڑا نام ہے۔ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جولی میں ڈال لیا۔ فرد واحد سے لوگ ایمان لانے لگے، اسلام دن بدن پھیلنے لگا، نشو و نما پانے لگا۔ جو اسلام دشمن لوگ تھے وہ باہم جڑ بیٹھے، انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ ہم بانی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اس شمع کے گرد جو مٹھی بھر پروانے ہیں ہم انہیں خاک میں ملا دیں گے۔ لیکن وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اور جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعہ ہے اس نو بند کرے، او دے ذکر دا محافظ آپ خدا پڑھو لا الہ محمد۔ ہزارہا مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا، اسلام نشو نما پاتا رہا۔ میں نے جس شخص کا نام لیا نضر بن حارث، یہ بڑا مکار تھا، تاجر تھا، ملک شام ایران تجارت کے لیے اس کا آنا جانا تھا۔ اس نے وہاں سے رستم و اسفند یار کی جنگی قصے کہانیاں خریدی، مکہ آتا ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاد و سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، تم میرے پاس آؤ میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناؤں گا۔ اس نے ایک چال چلی، یہ لوگوں کو قصے کہانیاں سناتا، اور دوسری چال اس کے پاس حسن کی پری پیکر باندیاں تھیں، چٹی چمڑی والی جوان لڑکیاں تھیں جن کا ناچ گانا سناتا دکھاتا۔ تو اس کی محنت سے کچھ کچے ایمان والے لوگ
مرتد بھی ہوئے تھے۔ تو اللہ نے اس کے حق میں یہ آیا مبارکہ نازل فرما دی کہ جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا وپار کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی تشریح میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے۔ نضر بن حارث کا کام کیا تھا؟ قصے کہانیاں اور ناچ۔ بھائی جان آواز کم رکھیں، مجھے ضرورت نہیں زیادہ آواز کی نا، میں نے آغاز میں آپ سے جس کو ہم پنجابی میں ترلا کہتے ہیں نا وہ کیا تھا، یہ تو ابھی اگر اجازت دے تو میں کہہ دوں، ہمیں بالکل یہ تکلفات ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ میں خود تھوڑا سا اونچا بول لوں گا، میں ابھی جوان ہوں الحمدللہ، تو اتنی قوت طاقت ہے کہ بغیر مائک کے بھی میں لوگوں تک آواز پہنچا سکتا ہوں، لیکن اس کی ہمیں ضرورت پڑی تو اس لیے ہم نے آپ سے عرض کیا۔ بس اب آپ نے زیادہ آواز نہیں کرنی، یہ گزارش ہے آپ سے۔ بہت شکریہ۔ مجھے تو تقریر بھی بھول جاتی جب آواز تھوڑی سی مائک کی اونچی ہونا۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیے جی، الصلوۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو لہو الحدیث سے مراد میرے بھائی گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے۔ اب سنیے گا، یہ گانا، یہ موسیقی، اس کا ہمارے اوپر حملہ کب ہوا؟ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ موسیقی ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی تھی۔ تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا، تو اس نے آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا، اور آج 14 صدیاں بیت گئیں اور ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہوا، اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی۔ کل تک جو روح کی سزا تھی، آج وہ روح کی غذا ہے۔ گانا گانے والے بچپن کا شوق اور اللہ کا فضل کہہ رہے ہیں، سننے والے اس کو روح کی غذا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اس کو روح کی غذا کہا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد تو آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں، اور حضور فرماتے ہیں جو باندیوں سے گانے سنے گا اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، دھیان سے سنیے گا، حضور فرماتے جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ عزت کی موت ہے بندہ گانے سنتا مرے۔ ہمارے گجرانوالہ میں قاری قرآن تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج سے تقریباً 1 اشرہ پہلے کی کہانی ہے، 1 رمضان ہے، نماز فجر کا وقت ہے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح قفس انصری سے کھینچ کے لے گیا۔ اس حافظ نے، عالم نے، قاری نے دائی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہوں گے۔ بھائی جان جیو شان سے، مرو ایمان سے، یہ کوئی موت ہے یار بندہ گانے سنتا مرے؟ فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ ہاں، شراب کے جام چلے، گاڑی پہ مستیاں کی، گاڑی کیکر سے ٹکرائی اور چاروں ہی موت کی گھاٹ اتر گئے۔ بتاؤ فحش گانے اور شراب کے جام، اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا فرشتہ لکھے گا؟ کس حالت میں موت آئی؟ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، میرے کریم آقا فرماتے 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ کتنی آوازیں؟ ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا، اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز۔ یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ دیکھیں اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام نے ہمیں رخصت دی ہے۔ اسلام کہتا ہے نعمت ملے چرچا کرو، نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری کہلاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اسلام غیرت مند دین ہے، اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا دراثر نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے میرے ہو تو میرے ہی رہو۔ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام تو کہتا ہے چرچے کرو۔ میں مثال سے عرض کروں گا، شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد آرزوؤں کا ایک جہان ہوتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد سب سے بڑی آرزو کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ ہمیں اولاد کی دولت سے مالا مال کرے۔ گھر کے بوڑھے کہتے ہیں اللہ کو پوتی پوتا دے، رونق لگے۔ میاں بیوی کہتے ہیں اللہ کو بیٹی بیٹا دے۔ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار کہا گیا ہے۔ یہ اسائے پیری ہوتے ہیں بھائی، بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں۔ کسی کے ہاں 10-20 سال اولاد ہی نہ ہو، کتنا بڑا امتحان ہے۔ اور آپ بے اولاد حضرات کو دیکھتے ہو، جب بھی مسجد میں آتے تو مولانا صاحب سے بھی ترلا کر دے، مولانا صاحب دعا کرو اللہ اولاد دے دے۔ شیخ کی چوکھٹ پہ گئے تو وہاں بھی گزارش کی، حاجیوں کے قافلے چلے تو وہاں بھی گزارش کی۔ میرے ایک دوست ہیں، 4 بھائی ہیں، کسی کے ہاں اولاد نہیں۔
اور جب وہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان کے چہروں پر جو اداسیاں اور اولاد کی جو محرومیاں ہیں، یہ بڑی عجیب سی کہانی ہے بھائی. اولاد دولت بڑی ہے، لیکن اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے، 10-20 سال اولاد ہی نہ ہو، دعائیں مانگتا رہا، دعائیں کرواتا رہا، اور 20 سال بعد بیٹا ہو اور بندہ منہ بسور کے بیٹھ جائے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو نعمت کی قدر ہی کو نہیں. یار نعمت ملی ہے چرچا کرے. اچھا مجھے بتائیے گا، اللہ نے ہمیں بیٹا دیا اور بیٹے کے حصول پر نعمت کا چرچا کرنا ہے، تو کیا ہم نے سجدہ شکر ادا کیا؟ معذرت سے کہوں گا یہ مزاج ہی نہیں. اللہ نے ہمیں پتر دیا تو ہم نے اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا؟ معذرت سے کہوں گا یہ بھی ہمارا مزاج نہیں. ہمارے دیہاتوں میں شاید کہ یہاں ایسا رواج نہ ہو، لیکن ہمارے دیہاتوں میں آج بھی ہے، جب کسی کے ہاں بچہ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، تو وہ ڈیک آن کر دیتے ہیں، اس خیال سے کرتے ہیں کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے. او بھائی قابل لعنت تو آواز ڈال دی آپ نے. اس وقت تو حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ پڑے. سوال ہے دائیا نے گانا گانا ہے؟ دائیا نے کوئی گالی دینی ہے؟ بھائی مبارکباد کے 2 لفظ بولنے ہیں نا. حساس شعبہ ہے، بچہ پہلی آوازوں سے مانوس رہتا ہے. حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں سب سے پہلی آواز ہو تو وہ اللہ اکبر کی آواز ہو. لیکن ہم نے گانا چلایا، اور اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ جب بچہ بولنے لگے، یہ گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے، جب بچہ بولنے لگے تو وہ اللہ اللہ بولے. جب اللہ اللہ سیکھ جائے پھر لا الہ کی لوریاں دو. جب لا الہ بھی سیکھ جائے پھر اس کو محمد الرسول اللہ کی لوریاں دو. اس کے بعد آپ جو بھی سکھانا چاہو، پاپا سکھانا ہے یا ماما سکھانا ہے، ڈیڈی سکھانا ہے. ہمارے تو بچپنے میں ابو جی امی جی کہتے تھے، ہم بڑا مزہ آتا تھا. چلو یہ بھی کوئی حرج نہیں اگر کوئی پاپا ماما کہہ لیتا ہے، تو یہ تو بات کے معاملے ہیں. معاشرے سے ہمارے ہاں بچہ ہوا تو گانا چلا، ہمارا بچہ بولنے لگا تو اللہ اللہ بولنے لگا، لا الہ بولنے لگا. انتہائی معذرت سے کہوں گا ہمارے بچے بولنے لگے تو گالیاں بولنے لگے. اچھا جب گالی دی تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے نہیں بیٹھے کہ رویوں ہماری غفلت کا نتیجہ سامنے آ گیا. تقاضا تھا کہ سنجیدہ ہوتے، گھر سے زندگی سے گالی نکالتے، بلکہ ہم نے لوگوں کو حوصلہ افزائی کرتے دیکھا ہے. رات جب افراد خانہ جمع ہوتے تو باقاعدہ اس بچے کو ہم چھیڑتے ہیں، اس سے تقاضا کر لیتے ہیں، پتر جڑی سویرے گال منو کڈی سی ذرا دادا ابو نو سنا. یہ کوئی سنانے والی چیز ہے؟ او بھائی جان آج حوصلہ افزائی کر رہے ہو اور اس حوصلہ افزائی کا نتیجہ سامنے آئے گا. وہی بچہ جب ہمیں بڑا ہو کر گالی دیتا ہے تو ہم کتنی آسانی سے کسی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈالے ہیں، اس بیچاری کا قصور کیا؟ وہ تو 2 ماہ ہوئے آپ کے گھر آئی ہے، 25 سال تو ہمارے زیر تربیت رہا ہے. گالی کا ماحول تو ہم خود فراہم کر رہے ہیں، اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ پھر ہم بھاگتے ہیں بنگالی بابے کے پاس، عاملوں کے پاس کہ ان کو دم تعویذ کر دو. اور بھائی ایک تعویذ سے، ایک دم سے نہیں ٹھیک ہوگا. 20 سال لگ گئے اس کو گالی سکھاتے سکھاتے، اور سیکھتے سیکھتے اسے لگے. ایک دم سے، ایک تعویذ سے نہیں، پھر کسی عالم کے چوکھٹ پہ لانا ہوگا، کسی فقیر کے قدموں میں لا کے بٹھانا ہوگا، کسی اچھے لوگوں کے صحبت میں بٹھانا ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ اس کی عادتیں بدلیں گی. لیکن ہوا کیا کہ ہم نے بچوں کو سکھائی تو گالی سکھائی، اور جب اس نے گالی دی تو ہم نے حوصلہ افزائی کی، اور جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دیے. تعویذ ہم نے خود ڈالے ہیں. ہمارے گھر کا اگر ماحول ہوتا قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا، تو نتائج آنے تھے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے، کاکی ہندی کا لفظ ہے. اس نام سے آپ نے شہرت کیسے پائی؟ سنیے گا. آپ کی والدہ آپ کو بچپنے میں ہی مصلی دیتی ہیں، کہتی بیٹا سجدہ کر، اور سجدے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے رزق مانگ، کھانا مانگ. وہ مالک عطا کرنے والا ہے. بیٹا مصلی پہ بیٹھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پھر اہتمام سے دعا مانگتا ہے. ماں جلدی سے تازہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھ آتی ہے. بیٹا کمرے میں جاتا ہے، تازہ کھانا ملتا ہے، کھا کے کئی بار ماں سے اظہار کرتا ہے ماں میرا مالک کتنا مہربان ہے، میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں تو وہ مجھے رزق دیتا ہے، وہ مجھے کھانا دیتا ہے. ماں میرا مالک کتنا مہربان ہے. ماں خوش ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے پتر دے دل دا تعلق رب نہ جڑ گیا ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ مدرسے میں آنے میں، مدرسے سے خواجہ قطب الدین جلدی آ گئے اور ماں کسی کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی. آپ فرماتے دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا. اللہ میں نے بڑے آنکھیں ہو کے تیرے نالے دا محبت دا تعلق جوڑیا ہے. مالک آج مدد کرنا اپنی بندی کی، مجھے خوف آ رہا ہے کہ کہیں اس کا وہ توکل کا رشتہ کمزور نہ ہو جائے. آپ فرماتی میں گھر آئی تو دیکھا محو استراحت تھا میرا بیٹا قطب الدین. فرماتی جب بیدار ہوا تو میں نے جھجکتے پوچھ لیا قطب الدین پتر کھانا کھایا؟
کہا ماں کھانا جو آج کھایا اور جو کھانے کا مزہ آج آیا پہلے کبھی بھی نہیں آیا، اور رب اہتمام فرما دیتا ہے۔ مائیں سجدے دیتی تھی، مائیں رب سے تعلق جوڑتی تھی۔ یہ وہی کتب الدین ہے کہ آپ کی والدہ مدرسے میں بیچتی ہیں، استاد فرماتے بیٹا پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ہاں قرآن سے پڑھنے لگا، فر سنایا، ازبر تھا، سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا، 14 پارے سنائے۔ استاد بڑے متاثر ہوئے، پتر جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے بھی اچھے ہیں، تیری منزل بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی عرض کرتے ہیں استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے، تو فرمایا بیٹا پھر یہ دولت آئی کہاں سے؟ تو عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے، آپ فرماتے کہ مجھے معاف فرمائی میرا ذہن ایک اور واقعے کی طرف چلا گیا، آپ نے جب کہا نا کہ یہ دولت آئی کہاں سے، تو قطب الدین فرماتے ہیں میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی اور میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ بھائی جان ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ سکھانا تھا ہم نے کیا سکھایا؟ پڑھانا تھا ہم نے تو کیا پڑھاتے رہے؟ معذرت سے کہوں گا نتائج آتے ہیں، جیسی تربیت ہوگی اس کے نتائج آئیں گے۔ کورا کاغذ ہوتے ہیں یہ بچے، جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے، آپ گالی لکھو گے تو گالی آئے گی۔ اور اگر گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، آج ہمارے سامنے 17-18 بچے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کی دولت کو محفوظ کیا، اس کے پیچھے کیا ان بچوں نے خود سے محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں؟ ان کے پیچھے ان کے بوڑھے ماں باپ کی محنت ہے۔ یہ سحری کے وقت یہاں مدرسے میں لاتے تھے اور انہیں لے کر کے گھر بھی جاتے ہیں، ان کے لیے کتنے اہتمام اور کتنے خواب دیکھے، اور آج ان کے سروں پر عزت کی دستار سجائی جائے گی۔ بھائی جان یہ بھی کردار والدین کا ہے، ماں باپ نے ان راہوں پہ ڈالا اور آج 30 پارے سینے میں اتار لیے۔ جو سکھائیں گے اس کے نتائج ضرور آئیں گے، گالی سکھائیں گے تو گالیاں ہی آئیں گی، اور اگر قرآن پڑھنے والا ماحول ہوگا تو اس کے بھی نتائج آئیں گے۔ وہ مجھے یاد آیا، وہ جو ابھی میرے ذہن میں وہ ایک واقعہ چل رہا تھا، کلاس روم میں ٹیچر نے بچوں سے سوال کیا ایک دن کہ بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ دیکھیں ماں باپ ہی خواب دکھاتے ہیں، اور جو لائق بچے ہوتے ہیں وہ خوابوں کی تکمیل کی دوڑ لگاتے ہیں۔ نالائق بچوں سے تو ہم بات ہی نہیں کر رہے نا، وہ تو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں اور وہ بڑھاپا آنے سے پہلے ہی انہیں مار دیتے ہیں۔ ہم تو لائق بچوں کی کہانی سن، لائق بچے ماں باپ کی خوابوں کی تکمیل کے لیے دوڑتے ہیں۔ کلاس روم میں سوال ہوا بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ یہاں جھٹکا لگا نا کہ پتر صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو، تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا تیرے دل میں یہ شوق آیا کیسے؟ تو وہ عرض کرتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ یہاں رکیے گا 2 لمحوں کے لیے، کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ جواب نہیں میں ملے گا، اور اس کی وجہ بھی ہم بیان کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں کیوں کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ یار ایک نیا سبق کلاس میں لے کے آتا ہے، آپ بھی لے کے آیا کرو۔ روزانہ چٹائی بچھا کے کہا کرو بچوں آؤ ابو بکر کی باتیں کریں، عمر فاروق کی باتیں کریں، عثمان غنی، مولا علی کی باتیں کریں۔ یہ جس دور سے میں اور آپ گزریں گے ایک فتنوں کا دور ہے، گلی گلی فتنے، صحابہ کے گستاخ ملیں گے۔ اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گے وہ آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں صحابہ کے بارے میں کہا، 6 صحابہ کے علاوہ معاذ اللہ صاحب جہنمی، مفاد پرست، حق غصب کیا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے، سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی گئی۔ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ سکھاتے نا، تو اگر کوئی نلائق بدبخت بات کرتا تو وہ بچہ گدی سے زبان کھینچتا۔ ماں بچپن میں سکھا گئی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ یہ ہم نے سکھانا تھا، لیکن ہمارا جواب کیا؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیے گا اس کائنات میں حضور سے بڑھ کر بھی کوئی مصروف شخصیت گزری ہے؟ حضور نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک وقت اللہ کے لیے تھا، اس میں مخلوق نہیں تھی، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ عرض کیا گیا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے۔
تو میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے اور ایک وقت مخلوق کے لیے، دکھیوں کے کام آتے تھے، بیواؤں کے کام آتے تھے، ایک وقت اپنے لیے تھا۔ ام عائشہ سے عرض کیا گیا حضور گارا تشریف لاتے ہیں تو کیا معمولات ہوتے ہیں؟ آپ فرماتی بکری کا دودھ دھول لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند لگا لیتے ہیں، اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں۔ سوال ہے یہ ازواج کام کر کے نہیں دے سکتی؟ یہ ڈیوٹی صاحب اپنے کندھوں پہ نہیں لے سکتے؟ حضور نے اپنا کام خود کیوں کیا؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ جو اپنا کام خود کرنے کا مزاج رکھتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوگا، اور جو کام اپنا خود نہیں کرتے دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ متکبر ہوگا یا پھر وہ سست ہوگا۔ اور آج کچھ لوگ کہتے نہیں کہ مجھے کیا ضرورت پڑی اپنا کام خود کرنے کی، میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ، بوٹ پالش کرنے والا الگ، میرے آگے پیچھے نوکر چاکر، میرے کپڑے دھونے پریس کرنے والے الگ، مجھے کیا ضرورت اپنا کام خود کرنے کی؟ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہو تو ہم بتہ مکہ کو سونے چاندی کا بنا دے، اور جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں یار، وہ اپنا کام خود کرے، اور میں اتنا کمزور کہ اپنا جوتا بھی نہ اٹھا سکوں، میں بازار سے سبزی بھی نہ لا سکوں، کپڑوں کو پیوند بھی نہ لگا۔ ہم تو اپنا کام خود کرنا توہین اپنی سمجھتے ہیں، اور حضور اپنا کام خود کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ بکری ذبح کی گئی، ایک صحابی کہتے میں کھال اتاروں گا، دوسرے کہتے میں اس کے ٹکڑے کروں گا۔ حضور فرماتے کھانا بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، فرمایا میں محمد جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ ایک وقت اپنے لیے اور ایک وقت اپنی اولاد کے لیے۔ سنیے گا اولاد کو ٹائم دینے کے فوائد سنیے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت اپنے گھر والوں کو دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بچوں کو سلا دیتی ہیں، مصلی بچھا لیتی ہیں، پیشانی جھکا لیتی ہیں، ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑی ہیں۔ ایک دن اللہ سے کہتی مالک تیری راتیں کتنی مختصر ہیں، رات بیت جاتی ہے ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، یا اللہ ایک رات فاطمہ کو دے دے جی بھر کے تجھے سجدے تو کر لوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ سیدہ زینب جب کربلا سے مدینہ گئی نا تو عورتیں آئیں، کسی عورت نے کہا بہن کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والے کی غرض سمجھ میں آتی ہے، شہادت کی تڑپتی کہانی سننا چاہ رہی تھی کہ کس کی شہادت نے آپ کو تڑپایا؟ تو آپ فرماتی کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے اوکھی مشکل گھڑی وہ تھی۔ آپ فرماتی جب رات کو ہم بچوں کو جمع کر رہے تھے تو آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، قضا نہیں بھائی تاخیر ہوئی۔ یہ سجدے کہاں سے ملے؟ گھر سے ملے، اور یہ سجدے کربلا میں بھی قضا نہیں ہوتے، جب وقت دو گے تو اس کے نتائج ضرور آئیں گے۔ وہ ایک بڑے خاندان کا بیٹا تھا، سوال کیا گیا اس کے بگڑے حالات پہ، بڑے لوگوں سے ویسے ڈر لگتا ہے، جان کی امان چاہتے ہوئے اس نے کہا ایک بات کہوں اگر اجازت ہو؟ اس نے اجازت دے دی۔ بڑا تو اس نے کہا آپ کا والد اچھی زندگی گزار گیا، ان کی ذات سے ہزاروں لوگ فیضیاب ہوئے، لیکن گھر میں چشمہ بہ رہا تھا، آپ کا دامن خالی کیوں رہا؟ تو اس نے بڑی بات کی، اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ کہا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے کہا حادثہ یہ ہوا ہے کہ جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی آپ لوگ لے گئے۔ اس نے کہا پھر ہم نے یہیں کچھ بننا ہے۔ اشفاق احمد سے کسی نے سوال کیا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں۔ بھائی جان باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نہ ملے، باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کا قرب نہ ملے، یتیمی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم 40 سال پردیس میں دھکے کھاتے رہے یار، واپس آئے تو اب اولاد بھی قبول نہیں کر رہے، بیوی بھی قبول نہیں کر رہی۔ ہم جب بچے گود میں آتے ہیں، بچے کھینچتے ہیں اپنی طرف، اس وقت ہم پرواہ نہیں کرتے، جب ہم بڑھاپے میں آتے تو ہم بلاتے تو یہ ہمارے قریب نہیں آتے۔ آج وقت دو، بڑھاپا آسان گزرے گا۔ اولاد کو نیک بنانے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے خود نیک بنو یار۔ تو وقت دینے کے نتائج آتے ہیں۔ تو ہمارے بچوں نے گالیاں سیکھی معذرت سے، اور ادھر کہانی میں نے سنائی گھر میں قرآن پڑھنے کا ماحول تھا تو قرآن پڑھنے کا مزاج آیا، صحابی رسول کی محبت ماں نے سکھائی۔ تو اس لیے ہمارا مزاج کیا بنا؟ ہمارے ہاں بچہ ہوا تو ہم نے گانا چلایا، وہ بچہ بولنے لگا تو گالیاں بولنے لگا۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ بچہ ہونے کے 1 ہفتے 2 ہفتے بعد ہمارے دیہاتوں میں یہ ماحول ہے کہ لوگ ہجڑے لے آتے ہیں، یا لے آتے ہیں یا یہ خود ہی آ جاتے ہیں، 2 ہی طریقے ہیں، شاید یہاں بھی ایسا کوئی ہوتا ہو، لیکن ہمارے ہاں یہ چیز ہے، اور ان پہ ہم ہزاروں نہیں لاکھوں نوٹ نچھاور کرتے۔ اس بات سے اختلاف نہیں کہ آپ پیسے نہ پھینکو، پیسے نہ لٹاؤ، ضرور لٹاؤ یار، اللہ نے اتنی دولت سے نوازا ہے تو لٹاؤ یار، لیکن ہجڑوں پہ نہیں۔ معذرت سے دولت لٹانی ہے تو دیوار کے متصل تمہارا اپنا غریب بھائی ہے، دولت لٹانے کا شوق ہے تو تمہاری گلی میں کتنی بیوائیں ہیں،
اور ان کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچے ہیں، دولت وہاں لٹاؤ۔ اگر دولت ہی لٹانے کا شوق ہے تو مجبوروں پہ لٹاؤ، دکھیوں پہ لٹاؤ، لیکن ہماری دولت کہاں لٹتی ہے؟ جہاں نفس کو حظ ملتا ہے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے، دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن کہتا ہے، محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے۔ یہاں دولت لٹاؤ نا یار، اللہ راضی ہوگا۔ بیٹا ہوا تو گانا چلا، 8 دن کا ہوا تو ہجڑے ناچے۔ اچھا وہی بیٹا جب بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، شادی کے قابل ہوتا ہے، تو اس موقع پر کیا ہوتا ہے، جس کو رسم حنا کا نام ہم نے دیا، اور اس موقع پر بھی جو طوفان بدتمیزی مچائی جاتی ہے۔ یہ خوشی کا موقع ہے نا، نکاح کا مقصد برائی کے آگے بند باندھنا تھا، اور میرے نبی فرماتے ہیں برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچ کم ہو۔ تو ہم تو سود پہ پیسے لے کے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شریکاں دا لال ہوتے اپنا پٹ کے لال کر لو، ہم کہتے ہیں اس نے جو نا وہ گج وج کے کیتا ہے، سانو کرنے کی ہوندا ہے۔ صحابہ میں سب سے امیر صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، اتنی دولت کہ آپ کا پورا پاکستان خرید دے گا۔ آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی قمیض پہ پیلے رنگ کا نشان تھا۔ حضور نے پوچھا یہ نشان کس چیز کا؟ عرض کی حضور میں نے نکاح کیا ہے تو خوشبو لگائی تھی، یہ خوشبو کا نشان ہے۔ تو حضور نے بہت ساری دعائیں دی، اور پھر حضور نے ساتھ ترغیب دلائی کہ فرمایا آپ ایک بکری چاہے ذبح کر کے ولیمہ کر لو۔ وہاں خرچ کم ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے وہ ایک ہفتہ ہی پہلے گھر میں ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جو اس موقع پر رسم حنا کے موقع پر جو طوفان بدتمیزی مچائی جاتی ہے، ڈھولک کی تھا پہ ماں بہن بیٹیاں بنگڑے ڈالتی ہیں، یہ خوشی ہے؟ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا صاحب، اسلام کہتا ہے نعمت ملے چرچا کرو۔ ہمارے ہاں بچہ ہوا تو گانا چلا، ہمارے ہاں ہجڑے ناچے، ہمارے بیٹے کا نکاح کی تقریب آئی تو اس موقع پر بھی جو نا وہ طوفان بدتمیزی۔ فرمایا 2 آوازیں قابل لعنت ہے، خوشی کے وقت گانا اور غم کے وقت بین کی آواز۔ میرے نبی کا فرمان ہے میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم، زنا، گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ شرابیں پیئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام بدل دیں گے، یوزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، فرمایا ان کے سروں پر باجوں گاجوں اور ناچ گانے والیوں کا شور اور ہنگامہ ہوگا۔ یخسف اللہ بہم الارض، فرمایا اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، فرمایا کہ انہیں بعض کو خنزیر اور بندر بنا دیا جائے گا۔ جب قوم کا جوان آوارہ ہوگا، شرابیں پیے گا، نام بدلے گا، موسیقی دھن ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ایسی قوم کے جوانوں سے ناراض ہو جائے گا، اور ناراضگی کا اظہار کیسے ہوگا؟ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا۔ آپ 6-8 ماہ پیچھے چلے جاؤ، ہمارے وہاں کشمیر میں جاتلا میں ایک جھٹکا لگا، اور یہ جھٹکا اتنا زوردار نہیں تھا، نقصان ہمارا ہوا، کچھ گھر زمین بوس ہوئے، کچھ سہاگ اجڑے تھے، اور کچھ ارمان کچلے تھے، لیکن ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں 1.5 اشرا 2005 کی طرف پلٹ کے دیکھتے ہیں، آج سے تقریباً 17 سال پہلے ایک جھٹکا لگا تھا، اور وہ جھٹکے آپ نے بھی میں نے بھی محسوس کیے تھے۔ وہ اتنا زوردار جھٹکا تھا کہ پہاڑوں میں رہنے والوں کو بہت بڑا اس کا نقصان ہوا۔ نقصان کیا ہوا؟ مانسیرا سے ضلع باغ تک اس ایک جھٹکے نے 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں توڑ دی تھی، سہاگ اجڑے، بچے یتیم ہوئے، ارمان کچلے گئے۔ سخاوت کے دیوتا لوگوں نے صبح کے اجالے میں دیکھا ہاتھوں میں کشکول لیے بھیک مانگ رہے تھے۔ کہانی پرانی نہیں سنا رہا، کوئی 100 سال پرانی نہیں، یہ ہم نے ان پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھے تھے۔ اچھا جب یہ جھٹکا لگا نا، دیکھو یہ جزوی عذاب ہے، یہ قوموں کے سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ جب یہ جھٹکا آیا تھا نا تو یقین جانو سینوں میں دل کانپنے لگے۔ خیال تھا اب اخلاق اعلیٰ ہوں گے، خیال تھا اب پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہوگا، خیال تھا کہ اخلاق اچھے ہوں گے، خیال تھا کہ اب مسجدیں بھر جائیں گی، لیکن ہوا کیا؟ ہم مسجد میں آئے تو 1.5 صف نظر آئی، لیکن تبصرے آپ نے بھی میں نے بھی سنے، اور ہم نے یہ بات جگہ جگہ کی، چوکوں میں بیٹھ کے، چوباروں میں بیٹھ کے، چائے کے کھوکھے پہ بیٹھ کے جوانوں نے باتیں کی۔ اور پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بڑے بدکار تھے، اخلاق ان کے کھوکھلے تھے، فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے تھے، چلے اکڑ اکڑ کے، بولے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، تیور تھا۔ اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا تھا، کان پہ جو تک نہیں رینگتی، اس لیے اللہ ناراض ہوا اور انہیں کھینچ کے زمین میں لے گیا۔
میں نے یہ بات پورے پاکستان میں کی، جہاں بھی گیا میں نے کہا کہ مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بڑے بدکار تھے، بند کمروں میں آبرو ریزیاں کرتے، شراب کے جام اڑاتے تھے، مسجدیں ویران تھی، آنکھوں پر حیا کے پہرے نہیں تھے، کانوں میں قرآن کے نغمے نہیں تھے، پیشانیوں میں سجدوں کا نور نہیں تھا، مانا کہ وہ لوگ اچھے نہیں تھے۔ 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ غور کریں، ہم بالکل سندھ کی جو ہے نا وہ بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا تعلق آپ کا تعلق پنجاب سے ہے، مجھے بتائیے گا صاحب، کیا شراب کے جام یہاں نہیں چلتے؟ کیا چھٹی کے وقت سکول کے گیٹ کے سامنے یہاں جوان جوانیاں برباد نہیں کرتے؟ حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں 5 وقت یہاں بھی گونجتی ہے، کیا یہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی ہے؟ ایک گھر میں 8 افراد ہیں، سب پہ نماز فرض ہے، مجھے بتائیے گا کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ کیا یہاں والدین اولاد کے رویوں سے نالا نہیں؟ کیا یہاں اخلاق کھوکھلے نہیں؟ کیا ہم فساد کے کھوکھلے دانے پہ نہیں کھڑے؟ او بھائی، یہ جزوی عذاب، یہ جزوی جھٹکے سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں۔ اگر پہاڑوں میں چٹانوں کو اللہ نے توڑ دیا تو یہ دوڑتی گاڑیاں، فلک بورس، عمارتیں، بنگلے، پلازے کیا معنی رکھتے ہیں؟ ایک جھٹکا لگے گا عذاب کا کوڑا اگر یہاں برسا تو پلے ہمارے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ حاجی ثناء اللہ ہم بھی کوئی نہیں بھائی، یہ سنبھلنے کا موقع دیتے۔ فرمایا انہیں زمین میں کھینچ کے لے جایا جائے گا، بعض کو خنزیر اور بندر بنا دیا جائے گا۔ انسان ظاہری طور پہ خنزیر بندر نہیں بنے گا، لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہیں وہ انسان میں آ جائیں گی۔ علم حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے، اور بندر کی صفت وہ نقالی کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے۔ یہ شوبز کی دنیا، پاپ سنگر سننے والوں کے مزاج آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں۔ فرمایا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا جب گانا عام ہوگا، جب شراب عام ہوگی؟ تو ایک تو جھٹکا دیا جائے گا، زمین میں کھینچ کے لے جائے گا، اور کتنا بڑا حادثہ کہ اللہ حیا ہی چھین لے گا۔ یہ اور اقبال تو دعائیں مانگتا رہا، اللہ حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے، وہ دعائیں دیتا رہا جوانوں کو۔ تو آج دیکھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ روحوں کی غذا موسیقی نہیں بھائی، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ایلن بلوم عیسائی مفکر گزرا، اس سے سوال کیا گیا تیرے نزدیک موسیقی کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ روح کی کچرا غذا ہے۔ اور میں نے تلبیس ابلیس میں پڑھا، آپ فرماتے گانے میں 2 مضرت جمع ہے، ایک قلب کو تفکر الہی سے روکتا ہے، اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے۔ اور ہم نے کیا کہا؟ اس کو روح کی غذا کہا۔ روحوں کی غذا موسیقی نہیں، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور یار جسے کافر لوگ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، میرے نبی صحن حرم میں قرآن پڑھتے ہیں، اخنس، ابو جاہل اور ابو سفیان، یہ تینوں ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ کے قرآن سنتے ہیں، اور الگ الگ نشستوں پہ حضور تلاوت کرتے ہیں۔ جب تلاوت مکمل ہوتی ہے اٹھ کے جاتے ہیں تو ایک چوک میں ملاقات ہوتی ہے، کہا سارا دن مخالفت اور یہاں آ کے ہم جو ہے ان سے تلاوت سنتے ہیں، قوم کو پتہ چلا تو کیا ہمارے بارے میں رائے رکھیں گے؟ وعدہ کیا کوئی نہیں آئے گا۔ دوسرے دن پھر حضور تشریف لائے تو یہ پھر آ کے چھپ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے تلاوت ختم ہوئی تو پھر اسی چوک میں ملے، اب کے بار کہا وعدہ کرو، پکا وعدہ کرو۔ انہوں نے کوئی بڑی قسم اٹھا لی عرب کی، کہا کوئی نہیں آئے گا۔ تینوں کے دل میں یہی بات تھی کہ وہ اخنس نہیں آئے گا، اخنس کہتا ابو جاہل نہیں آئے گا، ابو جاہل کہتا ابو سفیان نہیں آئے گا۔ تیسرا دن ہوا تو پھر اپنی نشستوں پہ آ کے بیٹھ کے چوک میں کھڑے ہوئے تو اب کے بار بات نہیں ہوئی، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اخنس نے ڈنڈا لیا، سیدھا ابو سفیان کے دروازے پر آیا، اس نے کہا سچ سچ بتا، 3 دن سے جو کلام تو نے سنا ہے میں نے سنا ہے، رائے کیا ہے تیری؟ اس نے کہا کچھ باتیں میری سمجھ میں آئی ہیں اور کچھ کی نہیں، اور کہا چلو ابو جاہل کے دروازے پر، اور یہ سیدھا ابو جاہل کے دروازے پر آیا، دروازہ کو دستک دی، باہر آیا، کہا 3 دن سے کلام جو تو نے میں نے سنا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے دیکھا کہ یہ تو بالکل اسلام کی سرحد پہ کھڑا ہے، چکنی چوپڑی باتیں کی، حاجیوں کی خدمت ان کے پاس، اگر ہم نے ان کو نبوت مان لی تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ تو بھائی جان یہ تو بدقسمتی ہے کہ برے دوست کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ اور اپنے بچوں کی دوستیوں پہ بھی غور کیجئے گا تو روحوں کی غذا موسیقی نہیں، روحوں کی غذا اللہ کا قرآن ہے، جسے کافر بھی چھپ چھپ کے سنتے ہیں۔ اور سنیے گا بھائی، ایک بزرگ کا قول ہے، آپ فرماتے اگر رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے نا تو فرمایا قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ مجھے بتائیے گا، یاد کیجئے گا، ساتھ میں بھی شامل ہوں، کتنی دیر ہوگی رب سے کلام کیے ہوئے؟ ہمیں یاد آیا، ماضی کے دریچوں میں ہم نے جھانکا، ہمیں کہیں سے اپنا ننھا سا معصوم سا بچپنا یاد آیا، جو بچپن میں ہم مسجد میں آتے تھے اور ہفتے میں، پورا ہفتہ نہیں بلکہ ہفتے میں صرف 2 دن، اور جو 2 دن بھی آتے تھے گھر سے 10 دفعہ پیغام بھی آتا تھا کہ اس کو چھٹی دے، اس نے اسکول جانا ہے۔ لیکن میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں علماء کو اور جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ان لوگوں کی قرآن سے محبت ہے، ورنہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک مولانا صاحب اور 100 بچے ہوتے پڑھنے والے،
اور آدھا گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے اور آدھے گھنٹے میں کیا پڑھنا اور کیا پڑھانا، لیکن 3-4 سال کے اندر یہ بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا دیتے ہیں۔ میں مریب کے قریب ایک جگہ حاضر ہوا، ایک چھوٹا سا جامعہ تھا، جتنی آپ کی مسجد سے تھوڑا سا اس کا سائز بڑا ہوگا، تو عصر کا ٹائم تھا۔ میں نے حضرت سے پوچھا یہاں آپ کے پاس تعداد کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں 90 ہے۔ میں نے کہا اساتذہ کتنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صرف میں اکیلا ہوں۔ میں نے کہا حضرت پھر آپ رزلٹ کیا دیتے ہوں گے؟ میں بھی حافظ ہوں، ہمیں بھی پتہ ہے 30 سے زیادہ بچے ہوں تو قاری صاحب کا حق بنتا ہے کہ وہ احتجاج کرے، سبق سب کی منزل ہے، تو ایک محنت والا کام ہے۔ میں نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، ہضم نہیں ہوئی، تو میں نے کہا آپ رزلٹ کیا دیتے ہوں گے؟ یقین جانا اس کی بات نے، پہلے تو اس نے بچوں کو چھٹی کا ٹائم تھا، بلا امتیاز اس نے آواز دی بچوں کو، 4-5 بچے آ گئے۔ اس نے کہا آپ کے کتنے پارے، آپ کے کتنے، کسی کے 10 کسی کے 15، کہا فلاں سورت شروع کر۔ یقین جانی کہ منزل اعلیٰ، ہجے اعلیٰ۔ میں نے خراج انہیں سیلوٹ پیش کیا، لیکن میں نے کہا مولانا بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ راز کیا ہے، دل کو چھو لینے والی بات کی مولانا نے۔ وہ کہتے 2 باتیں ہیں، ایک تو میں قرآن مجید سے عشق کرتا ہوں، مجھے اللہ کی کتاب سے محبت ہے، اور دوسرا فرمایا کبھی میری نظر میں خیانت بھی نہیں آئی، میں ان بچوں کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ اور یار یہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح پڑھاتے رہے، ہم نے بچپن میں قرآن پڑھا، ہمیں ماضی کی وہ کہانی یاد آئی، ناظرہ پڑھا، بند کر کے اس کو اچھے غلاف میں لپیٹ کے طاق میں رکھ دیا، اور اس کے بعد ہمارا اس کتاب سے رابطہ کب ہوا؟ ہاں ہمیں یاد آیا ہم بڑے ہوئے، ہم کمانے کے قابل ہوئے، ہم نے گھر بنایا، ہم نے فیکٹری بنائی، ہم نے کارخانہ بنایا، تو پھر اس کتاب سے ہمارا دوبارہ سے رابطہ ہوا، اور ہم نے بطور برکت قرآن پڑھا نہیں بھائی، بلکہ قرآن پڑھایا وہاں، اور مدرسے سے بچوں کو لا کر کے پڑھایا۔ اور ہمارا ویسے اس بات سے اختلاف ہوتا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم شعبہ حفظ میں پڑھتے تھے، اور میں جب پہلے دن آیا تو حضرت نے مجھے کہا بیٹا ہمارے پاس بعض اوقات کھانا بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ ایسے بھی حالات گزرے ہیں کہ ہم 5 لڑکے ہوتے تھے، تو ایسا ماحول رہا ہے، تو لوگوں کے گھر سے بھی لا کے بعض اوقات ایسا معاملہ ہوا، تو لیکن خوددار بڑے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک سیٹھ صاحب آئے، انہوں نے کہا بچوں کو فیکٹری میں ذرا بھیجیں، آپ وہاں قرآن خانی کے لیے آپ بھیج دیں۔ تو حضرت فرماتے کہ میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتا، یہ یہاں قرآن پڑھنے ہیں، یہ قبروں پہ یا فیکٹریوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں۔ وہ تھوڑا سا جذباتی ہوا، اس نے کہا مولانا میں یہاں ماہانہ فنڈ دیتا ہوں، آپ فرماتے جتنا دیتے ہو مجھ سے لے لو، لیکن میں اپنے بچوں کو فیکٹری میں نہیں بھیجوں گا، انہیں شہین بناؤں گا، خاک نشین نہیں بناؤں گا۔ بھائی جان جب بچے فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، ختموں میں جا کے قرآن پڑھیں گے نا تو یہ لالچی ہوں گے۔ مدارس میں پڑھنے والے زیادہ بچے متوسط گھرانے سے تعلق ہوتا ہے، غریب گھرانے سے ہوتا ہے، جب یہ ختم میں آئیں گے، کلف لگے کپڑے جب لوگوں کے ہوں گے تو مروب ہوں گے ان سے۔ ہمیں بچپن میں انہوں نے سکھایا بیٹا مروب کسی سے نہیں ہونا، اور انہوں نے ہمیں خوددار بنایا، ہم نے کبھی کسی کے جوتے بھی نہیں اٹھائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا جب کسی سے فنڈ لینا ہو تو بعض اوقات پروٹوکول دیتے ہیں، ہم نے وہ بھی نہیں کیا، خوددارانہ طریقے سے زندگی گزاری۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے پھر بھی قرآن پڑھا نہیں، پھر بھی کسی سے پڑھایا، یہ ہے ہمارا اس کتاب سے تعلق۔ ہم نے بچپن میں پڑھا، بڑے ہوئے تو فیکٹری میں پڑھا، کارخانے میں آگے پڑھا، وہ بھی خود نہیں کسی سے پڑھایا۔ او بھائی جان اس کتاب سے تعلق جوڑو، یہ روحوں کی غذا ہے۔ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، بوڑھے ہو گئے، جوانی کی کہانی سناتے، بات بڑی معقول سی ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے میں پنڈی سے گجرا والا آنا تھا اور وہ گاڑی فیصل آباد کی طرف جا رہی تھی، اتفاق سے کہتے مجھے جگہ ڈرائیور کے ساتھ ملی، میں نے دیکھا کہ ڈرائیور کی پیشانی میں مجھے سعادت کا نور نظر آیا، اور وہ اس کے لب حرکت میں تھے، میرا جی چاہا کہ میں بھی ساتھ وظیفے میں شامل ہو جاؤں۔ میں نے پوچھ لیا حضرت آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتا وہ اتنا مگن تھا مجھے لگا اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ کہتا میں نے تکرار کیا، میں نے کہا بھائی جان دس دو کی پڑھ دو پہ۔ اس نے وظیفے کو روک لیا، اس نے کہا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کہتے میں نے پھر کہہ دیا کیا وظیفہ کر رہے ہو، مجھے بھی شامل کرو۔ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، پنڈی سے چلتا ہوں، فیصل آباد پہنچتا ہوں تو 15 پارے پڑھتا ہوں، اور فیصل آباد سے واپس پنڈی پہنچتا ہوں تو بقیہ 15 پارے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتا میں روزانہ 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ یار ہم نے بچپن میں پڑھا، اس کو طاق میں غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا، بس اس کے بعد رابطہ ہی ختم ہو گیا۔ بھائی جان یہ کتاب زندہ ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑو۔ روحوں کی غذا موسیقی نہیں یار، روحوں کی غذا اللہ کا قرآن ہے، اس کتاب سے محبت کیجیے۔ میرے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اپنی امت کو تعلیم دی، فرمایا جب تک جو 2 چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، چشمے اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے۔ مسلم امہ کو کیا پیغام دیا؟ فرمایا ایک میری اطرت سے پیار کرنا، اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کر لینا۔ بھائی جان آج پوری دنیا میں ہماری رسوائی کا جو سبب ہے، مسلم امہ جو رسوا ہوئی، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب سے
اپنا تعلق کمزور کر لیا۔ اقبال شکوہ جواب شکوہ میں کہتے ہیں کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو جواب کیا آیا؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے اس قرآن سے اپنا تعلق کمزور کیا اور رسوا ہو گئے۔ آؤ یار اس کتاب سے تعلق جوڑو، اور آج وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے۔ کیا سنیں گے؟ قرآن سنیں گے، محمد کا فرمان سنیں گے۔ زبان تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ میں اور آپ اپنے اپنے موبائلوں کی آج تلاشی بھی لیں گے، وہ مواد جو اللہ رسول کو پسند نہیں ابھی نکالیں گے، اور جگہ کسے دیں گے؟ کسی اچھے قاری قرآن کو، کسی اچھے مبلغ کو، کسی اچھے جو ہے وہ ثناخان رسول کو۔ بھائی جان، روحوں کی غذا موسیقی نہیں، روحوں کی غذا اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے آپ جڑ جائیے۔ میں یہاں حضرت آخر پہ یہ بھی عرض کروں گا، یہ بھی دکھڑا ہے، وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ پمبا کجا کجا نہم کے ہما داغ داغ است، جگہ جگہ سے خون رس رہا ہے، کہاں کہاں بندہ روئی رکھے۔ آج ہماری، معذرت سے کہوں گا، ہماری ترجیحات نہیں ٹھیک۔ میں ایک مثال سے عرض کروں گا، ایک کمرے میں آگ لگ جائے، بچے، مویشی اور چارپائیاں ہوں، پہلے کسے آپ نکالیں گے؟ بچوں کو، پھر مویشی، پھر اس کے بعد چارپائیاں ہیں۔ بھائی جان، آج اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مدارس کو کمزور کیا۔ تقاضا تھا کہ ہم مدارس مضبوط کر دیں، ہم نے مدارس کو کمزور کیا، اور مضبوط کسے کیا؟ 5 روپے کی ڈائری لی، مراسیوں سے 4 سورے سیکھی، معذرت سے کہوں گا، اور اسٹیج پہ یہ لوگ قابض ہو گئے، اور یہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ لوٹ کے لے گئے۔ پیشہ ور خطیب، پیشہ ور نعت خواں اور پیشہ ور پیر، ہمارے وسائل تو یہ لوگ لوٹ کے لے گئے ہیں۔ ان لوگوں کے باہر فلائٹ اپنے، ان کے پٹرول پمپ اپنے، اور ایک رات میں کتنا کتنا روپیہ لوٹ کے لے جاتے، اور یہ ہم دیتے ہیں۔ ہمارا کہنا ہے یار اپنے مدارس مضبوط کرو، اور مدارس کے ساتھ لوگوں کا تعاون کیا حضرت؟ صرف سال میں 1 کھال، اور اب تو کھال کی بھی کھال اتر گئی ہے، اس کے پلے بھی کیا رہا ہے؟ 50 روپے کی کھال ہوتی ہے، اب 160 روپے کا لیٹر پٹرول ہے۔ بچوں کو بھیجتے ہوئے بھی عجیب سی لگتا ہے، 150 کا پٹرول لگے، 50 روپے کی کھال ملتی ہے۔ اور کھال جب لوگ دیتے تھے تو جس طرح دیتے تھے ہمیں پتا ہے، گھر کے 4 افراد ہیں، سارے نخرے کرتے ہیں، جی ہم نے وعدہ کیا فلاں سے، کل آئیے گا، کل بتائیں گے۔ مدرسے کے ساتھ صرف تعاون کیا؟ صرف سال میں 1 کھال دی، اور محفل نعت کی تو لاکھوں روپیہ ان لوگوں پہ نچھاور کر دیا۔ ہماری ترجیحات درست نہیں یار، ہمیں مدارس کو مضبوط کرنا چاہیے تھا، اور ہم نے مضبوط کیا کیا؟ مجھے اسی طرح یاد ہے زمانے طالب علم میں ایک سیٹھ صاحب حضرت کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں ہماری مسجد کے لیے کو اپنا مبلغ بھیجے، تو حضرت فرماتے وہ فقہ کا مسئلہ ہے، ہو 6 ماہ کا لگے سال کا، وہ بھی لگ جاتا ہے۔ فرماتے میں نے تو وہ بھی بچے جو ہے نا وہ میدان میں اتار دیے ہیں۔ تو وہ تھوڑا سا جذباتی ہوا، وہ شہر میں بہت بڑی محفل نعت کروانے والا تھا اور لاکھوں روپے اس پہ لگاتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم کس سے لیں؟ حاجی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے بھی ٹال دیا، مجدی صاحب حیات تھے اس وقت، کہا انہوں نے بھی ہمیں کوئی بندہ نہیں دیا، اور آپ کے پاس امید لے کے آئے تھے اور آپ بھی ہمیں ٹال رہے ہیں، ہم بندہ کہاں سے لیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آپ نے کچھ نام لیے جو بڑے فیمس نعت خواں تھے، فرمایا آپ اس سے لے لو، اس سے لے لو۔ اس نے کہا اس کا کیا مطلب؟ فرمایا جہاں پیسے خرچ کیے نا، رزلٹ بھی وہاں سے لو۔ مدارس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ تعاون ہے، صرف 1 کھال۔ تو بھائی جان اپنے مدارس مضبوط کرو، اور اپنے مدارس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی عزت عطا فرمائے۔ میں آخر پہ قبلہ حافظ صاحب کو، جن کی محنت کا ثمر آج میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کتنے حفاظ؟ 18 حافظ، 20 اچھا 22 ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کی محنت، جستجو، کاوش اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ان بچوں کو اب جہاں انہوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے، اللہ انہیں باعمل عالم دین بھی بنائے، یہ ہماری دعا ہے۔ آخر پہ ایک اعلان سماعت فرمائیے گا انشاءاللہ العزیز۔ سالانہ مصطفی اجتماع ہوتا ہے ہمارے گجراوالا مرکز مصطفیٰ، مجھے بھی یہاں آپ کی محبت کھینچ لائی، اور میں بے نیاز ہو کے آیا ہوں، کوئی غرض نہیں، اور محض اللہ کی رضا کے لیے دعا کریں اللہ اخلاص کی دولت دے۔ لیکن آخر پہ یہ آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ سالانہ مصطفی ہمارے وہاں ہوتا ہے، اور اس میں تلاوت نعت مصطفی مبلغین کے خطابات ہوتے ہیں،
اور آخر پہ قبلہ پیرزادہ محمد رضا ساکر مصطفی صاحب امیر اعلیٰ ادارت المصطفیٰ آپ خطاب فرماتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ نور و نگہت سے لبریز اس محفل نور میں تشریف لا کر ابدی سعادتوں کے حقدار بنیے گا۔ آپ تشریف لائیں گے تو ہماری آنکھیں آپ کی راہوں میں فرش راہ ہوں گی۔ ہمارے یہاں آپ کے شہر رحیم یار خاں میں نمائندے ہیں، علی بھائی، عرفان بھائی، اس کے علاوہ اور بھی کچھ دوست جو یہاں نمائندگی کرتے ہیں۔ تو یہاں سے گاڑیوں کے قافلے چلیں گے، تو آپ تشریف لائیے گا، ہمیں آپ کا آنا مبارک بھی ہو اور ہماری آنکھیں بھی آپ کی راہوں میں فرش راہ ہوں گی۔ جی ٹھیک ہے، دوسری پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ وہ ایک کی ہوندی ہے انہوں ٹھیک ہے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ ساگر صدیقی کا لکھا ہوا کلام ہے اور بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے۔ آئیے ہم سب اس کو سنتے ہیں۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، 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 شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، اور ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، اور ایک مہدہ سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرح، ایک مہدہ سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرح، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، اور نہ خدا بل کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں، نہ خدا بل کے ابلتے ہوئے طوفانوں
کے لیے آپ آئے، کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ نعرہ رسالت